نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر علی وقار، ارباب علم و دانش، مجھے آج کے ایوان میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جناب والا، کون صدیق جو اندلیب گلشن محمدی بھی ہے اور پروانہ شمع احمدی بھی، جو ادب خردائے نگاہ محبت بھی ہے اور اداز شناس مزاج نبوت بھی، جو پاسدار مصطفیٰ بھی ہے اور رازدار مصطفیٰ بھی، جو قافلہ سالار کاروان محبت بھی ہے اور تاجدار تحریک ختم نبوت بھی. کون صدیق جو صاحب رسول بھی ہے اور عاشق رسول بھی، صاحب ایسا کہ اس کے صاحب ہونے کی خدا نے گواہی دی. فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صاحب اور صحابی ہونا صحبت کا اثر ہے اور صحبت ہی محبت کا ثمر ہے اور محبت ہی قربت کا اجر ہے. اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ صدیق صحابیت کا انکار کفر ہے. جناب والا، جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ. فرمایا ہم پر جس نے بھی احسان کیا ہم نے دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، ان کا بدلہ اللہ رب العزت خود قیامت کے دن عطا فرمائے گا. جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. فرمایا مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے. جناب والا، حضرت صدیق اکبر عرب کے مالدار ترین افراد میں سے ایک تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، مگر سارا مال نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیتے ہیں. ایک موقع پر جب محبوب خدا پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو ہاتھ جوڑ کر نیاز مندی سے عرض گزار ہوتے ہیں اب قید رحم اللہ و رسولہ. ترجمان عشق مستی میں علامہ محمد اقبال نے اس کی حقیقت اور عقیدے کا جو اظہار کیا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جناب والا، مال تو رہا ایک طرف، صدیق نے جان دینے سے بھی دریغ نہ کیا اور برملا کہتا رہا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا جاہو جلال دیں گے. جناب والا، ایک وقت ایسا بھی آیا صدیق نے دین حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا اور حضور کی بارگاہ میں اس حال میں بیٹھے تھے کہ اپنے سینے پر اپنی ابا کو ببول کے کانٹے سے جوڑا ہوا تھا. اسی وقت حضرت جبریل حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ، میں ابو بکر کی اس حالت میں دیکھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا جبریل، ابو بکر نے سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے. جبریل نے کہا انہیں اللہ کا سلام پہنچائیں اور پوچھیں کہ اپنے اس فقر میں اللہ سے راضی ہیں یا ناراض. حضور نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ یقرئ علیک السلام ویقول لک اراد انت عنی فی فقرک ھذا ساخط. ابو بکر، اللہ رب العزت تم پر سلام فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اپنی اس حالت فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض. جناب والا، جب صدیق نے زبان نبوت سے سنا کہ مجھ پر خدا سلام بھیج رہا ہے، ذوق میں آ گئے، جھوم اٹھے اور عرض کرنے لگے انا ربی رادن انا ربی رادن انا ربی رادن. میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. جناب والا، صدیق کو صاحب رسول ہونے کا فیضان یہ ملا، اس کی صحبت کا انکار قرآن کا انکار بن گیا، اور عاشق رسول ہونے کا احسان یہ ملا، اس کی محبت کے قرار قرآن کے قرار بن گیا. کون صدیق؟ میں صدیق کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتا ہوں، وہ بتائیں کہ عظمت اسلام کو دنیا میں بچایا کس نے؟ زور ردت کو زمانے سے مٹایا کس نے؟ اسود انسی کو مار بگایا کس نے؟ طلحہ ازدی کو دور ہٹایا کس نے؟ یا تو صدیق اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے قرآن کا انکار کرو.